السلام علیکم جی، میرا نام منزہ گیلانی ہے اور میں بطور کنٹری ڈائریکٹر سائٹ سیورز انٹرنیشنل، جو کہ ایک بین الاقوامی ترقیاتی تنظیم ہے، انٹرنیشنل NGO ہے، پاکستان میں 1985 سے کام کر رہی ہے. میں بطور کنٹری ڈائریکٹر وہاں پہ کام کرتی ہوں. اور آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پائپ لائن میں کون سے پروجیکٹ ہیں؟ سائٹ سیورز کا جو کام کرنے کا بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ نابینا پن کی روک تھام اور اس کا کنٹرول، پریونشن اینڈ کنٹرول آف بلائنڈنیس. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹو کریٹ ایکول اپرچونیٹیز فار پیپل ود ڈسیبلٹیز ان ہیلتھ، ایجوکیشن، امپلائبلٹی، ان لوکل ڈیولپمنٹ، ڈیسیجن میکنگ پروسیسز. یعنی افراد بام معذوری کی شمولیت کو معاشرے کے ہر پہلو میں یقینی بنانا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 85 سے آپ نے یہ مشن شروع کیا تھا، کچھ اس کی ہسٹری بتائیں گے؟ کیا کیا ورکنگ، کیا کیا مائلسٹون آپ نے اچیو کیے؟ اگر ہم آئی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ہم مختلف حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کے، نیشنل NGOs کے ساتھ مل کے اور پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے ملینز آف پیشنٹس کی اسکریننگ کر چکے ہیں. ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کی ہم نے فری کیٹریکٹ سرجریز کی ہیں، دوسری سرجریز کی ہیں. تقریباً 2 ملین بچوں کو ہم نے اسکولوں میں جا کے ان کی آئی ہیلتھ کے لیے اسکرین کیا ہے. ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پرائمری آئی کیئر میں ٹریننگ دی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے پروگرام جس کا آج ہم یہاں پہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو بیسک کمپوننٹ ہے وہ اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنا ہے. تو ان اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک سیڈ کیپٹل منی گرانٹ کی صورت میں ان کو مہیا کریں، یوتھ ود ڈسیبلٹیز کو، یعنی وہ نوجوان جو کسی معذوری کا سامنا کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو ہم ہر طرح کی فیسیلیٹیشن اور سپورٹ مہیا کریں تاکہ وہ اپنے بزنسز خود رن کر سکیں اور معاشی طور پہ مستحکم ہو سکیں. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ڈونر کون کون سے ہیں، بگ ڈونر جو ہیں جن کا آپ نام لینا چاہیں؟ بیسیکلی تو سائٹ سیورز خود بھی ایک ڈونر ایجنسی ہے کیونکہ ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں UK میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنل ڈونرز ہیں، کچھ ٹرسٹس ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. آج کے اس ایونٹ میں جو ہمارے میجر ڈونر ہیں وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ فاؤنڈیشن ہے، جو کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ جو ایک بینک ہے ان کی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ایک فاؤنڈیشن ہے جو مختلف ترقیاتی کاموں کو، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرتی ہیں. اس سے پہلے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے ہمیں سینگ از بلیونگ ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے ہمیں کوئی 10 سے 12 سال تک سپورٹ کیا، جس میں ہم نے ملینز آف آئی کیئر پیشنٹس جو ہیں ان کو علاج معالجے کی سہولیات مفت مہیا کی. آج ہم نے بڑا اچھا فنکشن ارینج کیا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ آج ہم ایک ڈیمو ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے فیوچر میکرز کے نام سے، اور اس فیوچر میکرز پروجیکٹ کے اندر ایک کمپوننٹ ہے انوویٹیو فیوچر میکرز پروگرام اور انوویشن چیلنج فیوچر میکرز پروگرام. اور اس انوویشن چیلنج پروجیکٹ کے اندر ہم کچھ اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کریں جو کہ یوتھ ود ڈسیبلٹیز نے خود ڈیزائن کیے ہیں، خود انوویٹ کیے ہیں. آج وہ اس کو پچ کریں گے اور ہم ان کو ایک وینچر کیپٹل کے طور پہ کچھ سیڈ منی ایز اے گرانٹ پرووائڈ کریں گے. ہم ابھی جو پلان کریں وہ تقریباً 8 ملین پاکستانی روپیز ہم اس کوہارٹ کی سپورٹ میں انویسٹ کریں، اور اوور آل جو اس پروگرام کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 15 کروڑ روپے ہے، جو 3 سال کا ایک پروجیکٹ ہے. میم یہ بھی بتائیں کہ کوئی عام آدمی آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی عام آدمی جو ہے اس کو بہتر اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ ہماری جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپروچ کرے، کیونکہ ہم پروجیکٹس خود امپلیمنٹ نہیں کرتے. جیسے آج کا بھی جو پروجیکٹ ہے اس کی جو مین امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے وہ سول سوسائٹی ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشنل پروگرام چپ NGO ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیف ٹاک جنہوں نے آج کے اس ایونٹ کا اہتمام کیا ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ ان کو بہتر معلومات مہیا کر سکیں گے. ہمارا کام اوور آل اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، فنڈ کرنا اور گرانٹ مینجمنٹ کرنا. آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ حکومت پاکستان سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ آپ سے کوآپریٹ کریں، کیسے کوآرڈینیشن کریں کہ آپ مزید اچھا کام کر سکیں؟ دیکھیے، گورنمنٹ سے تو ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراد بہم معذوری اور خاص طور پہ جو یوتھ ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو نوجوان ہمارے ہیں ملک کے اور جن کو کسی معذوری کا سامنا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے امپاورمنٹ کے پروگرامز میں انکلوڈ کریں. جیسے پرائم منسٹر یوتھ سپورٹ پروگرام ہے، اس میں ہم کوشش کریں اس وقت ان کو کنونس کرنے کی کہ آپ کا صرف کوٹا سسٹم کریٹ کر دینے سے جو ڈسیبل یوتھ ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ آپ اس پورے پروگرام کو ان کے لیے انیبلنگ اور ایکسیسیبل نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ان کو انگیج کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس نہیں کریں گے، آؤٹ ریچ اویئرنیس ریزنگ نہیں کریں گے، تب تک آپ ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. اور اٹریکٹ کرنے کے بعد
جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے اور ان کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جو ان کے لیے اس پورے انوائرمنٹ کو ایکسیسیبل بنا سکے. آخر میں ذیلی کوشچن آپ سے یہ کہ میڈیا آپ کے ساتھ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میڈیا کو آپ کیسے لے کے چلنا چاہتی ہیں اور میڈیا آپ کے ساتھ کیسے چلے؟ میڈیا سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ پبلک اویئرنیس کے لیے خاص طور پہ افراد باہم معذوری کی ایجوکیشن اور ان کی جو کیئر گیورز اور ان کی فیملیز ہیں اور ان کے ارد گرد جو کمیونٹی ہے ان کو یہ باور کرائیں اور ان کو یہ تعلیم دیں, ان کو یہ اویئرنیس دیں کہ ڈسیبلٹی کو سٹگما نہ سمجھیں. افراد باہم معذوری بھی بہت پوٹینشیل رکھتے ہیں اور اگر ان کو ہم وہ تمام سہولیات مہیا کریں جو ہم سو کالڈ نان ڈسیبل لوگوں کو کرتے ہیں تو یہ بھی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی تمنا ہم سب کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے بریفنگ دی, بڑی اچھے طریقے سے آپ نے اپنے پروجیکٹ کو اور اپنے این جی اوز کو بریف کیا. تھینک یو جی, شکریہ. جی اتفاق خالق خان جی, آئی ایم سینئر پروگرام مینیجر ایٹ سائٹ سیورز. ٹھیک ہے, کیا مشن ہے آج آپ نے جو پروگرام کرے ہیں, اس کا ویژن کیا ہے؟ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, بہت ایکسائٹیڈ بھی ہیں. سائٹ سیورز اور ڈیف ٹاک نے پارٹنرشپ کی ہے. جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں, اسپائرنگ یوتھ ود ڈسیبلٹیز ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس جو ہے وہ انیشیٹ کر سکیں, اپنے بزنس ڈیولپ کر سکیں, انٹرپرینورشپ میں آ سکیں اور جو انڈیپینڈنٹ لائف ہے وہ گزار سکیں. اور اس کے لیے آج ہم یہاں پہ آئے. ہم نے بیسیکلی کوئی 16 لوگوں کو 8 اسٹارٹ اپس کے لیے سپورٹ کیا, ان کو ایک ٹریننگ پروگرام سے گزارا, اور آج کا یہ جو دن ہے, آج کے دن وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ اس اسٹیج سے پریزنٹ کریں گے فار فنڈنگ. تو اس کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے. آپ 85 سے کام کر رہے ہیں اور آپ خود اس میں کب سے ہیں؟ بالکل جی, سائٹ سیورز پاکستان میں 1985 سے ہے. ہمارا جو پرائم آبجیکٹیو ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہے پریونشن اینڈ کنٹرول آف بلائنڈنیس کا, اور اس کے ساتھ ہی وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ ایکویلٹی آف اپرچونیٹیز فار پیپل ود ڈسیبلٹیز. تو میں 2011 سے اس انیشیٹو کا اس کاز کا حصہ ہوں اور اسٹل سائٹ سیورز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مین اچیومنٹ جو آپ نے گزشتہ کچھ سالوں سے طے کی ہیں وہ کیا ہے؟ ویسے تو بہت ساری ہیں. اگر اس کام کے حوالے سے اگر میں بات کروں جو اکنامک امپاورمنٹ آف یوتھ ود ڈسیبلٹیز ہے, اس میں اگر میں بات کروں تو وی ہیو ریسنٹلی ڈیولپڈ پاکستان بزنس اینڈ ڈسیبلٹی نیٹ ورک. یہ ایسا نیٹ ورک ہے جو امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے امبریلا کے نیچے بنایا گیا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ جو امپلائرز ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کو پیپل ود ڈسیبلٹیز کو, آرگنائزیشن آف پیپل ود ڈسیبلٹیز کو اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو جیسے سائٹ سیورز ہے, ان کو اکٹھا ایک ٹیبل پہ بٹھانا اور یہ ڈسکشن کرنا کہ کس طرح سے جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر پیپل ود ڈسیبلٹیز کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ایکسائٹنگ انیشیٹو ہے جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان بزنس اینڈ ڈسیبلٹی نیٹ ورک کی. کہ جو آپ یہ کاز لے کے چلے ہیں, اس نوبل کاز میں آپ کو کس نے ساتھ دیا؟ دیکھیں, ہمارا جو مینڈیٹ ہے, ہم موسٹلی گورنمنٹ کے ساتھ, پبلک سیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو اپروچ ہے وہ سسٹم اسٹرینتھننگ کی اپروچ ہے. دیٹ مینز وی نیور کریٹ پیرل سسٹمز اینڈ پریفر ٹو ورک ود کیپنگ ود ان دا سسٹم. تو گورنمنٹ کی ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے, پرٹیکولرلی ہیلتھ, ایجوکیشن اور امپلائمنٹ سیکٹر کے اندر. اور جتنے بھی ہمارے پارٹنرز ہیں لائک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, ڈیف ٹاک ہے, منسٹری آف ایجوکیشن ہے, منسٹری آف ہیلتھ ہے, ان سب کا جو کولیبوریشن ہے اور ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. اور آخر میں یہ بھی بتائیے کہ حکومت پاکستان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے چلے کہ آپ کے اس نوبل کاز کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ملے؟ حکومت پاکستان سے ہماری صرف ایک ہی گزارش یا ڈیمانڈ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرے, جو بھی پروگرام ڈیزائن کرے, اس کے اندر جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی انکلوژن اور ان کی نیڈز کا خیال جو ہے وہ ہر صورت میں رکھا جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا نام انجینئر عرفان ہے اور ہم کوارٹ پر آٹو انجینئرنگ کے آئیڈیاز کے ساتھ آج آئے ہیں اور ایز اے سی او کوارٹ پر آٹو انجینئرنگ کام کر رہا ہوں. آپ کو کب تعارف ہوا اس تنظیم کا؟ جی, آپ کو اس تنظیم کے ساتھ تعارف کب ہوا؟ اصل میں 3-4 مہینے پہلے انہوں نے آلریڈی جو آئیڈیا کے بارے میں لوگوں سے مانگا تھا, ہم نے اس میں آئیڈیا دیا, تو پورے پاکستان میں ہم بیسٹ 8 بندے سلیکٹ ہوئے ہیں اور اسی طرح ہماری ان کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوئی ہے. کیا آپ بتانا چاہیں گے آپ نے کیا آئیڈیا دیا؟
क्वाड पावर ऑटो इंजीनियरिंग के नाम से हमने आइडिया दिया जो कि मैनुअल व्हील चेयर्स और ट्राईसाइकिल और जो डिवाइसेस हैं उनको हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली पर्सन डिसेबिलिटी को ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और वो एक्सेसिबल भी नहीं होते और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो हमने ये डिवाइसेस तरह बनाई है कि वो 3 डिफरेंट डिवाइसेस हमने अभी ऑफ़र किए हैं। एक QP यूनिवर्सल बाइक है, QP जो डिवाइस है वो आम बंदा भी चला सकता है और पर्सन डिसेबिलिटी भी चला सकता है। इसके अलावा 2 जो QP पैड है और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल है। QP पैड आप इस व्हील चेयर के साथ कनेक्ट करें, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो उसको साइड पे कर लें, जब आपको फिर चलाना हो तो फिर उसको कनेक्ट कर लें। आप क्या समझते हैं इससे कितने लोग मुस्तफीद हो सकेंगे पर एनम जी डिपेंड करता है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो यही है कि मंथली हमारे 5 से 10 आइटम निकलेंगे, तो उसको अगर हम एनुअली उस पर लेके जाएं तकरीबन 200-300 बंदा इससे मुस्तफ़ीद होगा। जी। आप इस NGO के बारे में क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स क्या पास करेंगे? NGO का अगर आप देखें ओवरऑल माशाल्लाह बिल्कुल काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है तमाम डिसेबिलिटी के लिहाज से। अगर हम विजुअल इम्पेयर्ड के लिए देखें, हम हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए देखें या फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए देखें, उन्होंने बहुत अच्छी जो रिक्वायरमेंट इनकी होती है उनके मुताबिक अरेंजमेंट्स किए हैं, तो इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। और काफ़ी लर्निंग हमने यहाँ की और कुछ ऑलरेडी साइन लैंग्वेजेस हमने इन दौरान में सीख भी लिए। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या तवक्को करते हैं आपके इस आइडिया के साथ? उनसे तो यही हम कर सकते हैं कि बैतुल माल सोशल वेलफेयर ऑलरेडी व्हील चेयर्स और जो ट्राईसाइकिल है वो देते हैं, तो उन आइटम्स को हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टारगेट है हम हज़ारों लोगों को इसमें वो दे सकते हैं। इवन इंडिया में भी वो इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल वगैरह दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अब पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दें ताकि लोग 30-40 किलोमीटर इजीली ट्रैवल कर सकें और उनका जो आने जाने का खर्चा है वो कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।